Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. ہم آج استقبال کرتے ہیں محترم طارق چوہان صاحب کا، جو احمدی جماعت اصلاح پسند کے بہت ہی سرگرم کارکن ہیں، اور آج کا موضوع گفتگو ہے کہ نبیوں کا سردار کون، حضرت یسوع علیہ السلام یا حضرت محمد علیہ السلام۔ اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے محترم طارق چوہان صاحب کو انوائٹڈ کیا جاتا ہے، اور وہ ہمارے بیچ میں جو بھی کوشچنس ہوں گے تو پلیز ان کا بھی جوابات دیں۔ تو آئیں، ویلکم محترم طارق چوہان صاحب، شکریہ، جزاک اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے جیسا کہ پہلے سے بیان کیا گیا ہے کہ نبیوں کا سردار کون ہے۔ جو مسیحی حضرات ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ نبیوں کا سردار ان کے جو یسوع مسیح ہیں وہ نبیوں کے سردار ہیں، جبکہ جو مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہیں۔ لیکن میں آپ کے سامنے ثابت کروں گا کہ وہ مسلمان جنہوں نے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا انکار کیا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی الہامی پیشگوئی کے مطابق مبعوث ہوئے اور 14ویں صدی کے مجدد بھی تھے اور امام مہدی بھی تھے، حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام، ان کے انکار کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کے اس طرح کے عقائد ہو چکے ہیں کہ وہ عملی طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نبیوں کے سردار ہونے کا مقام چھین کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ مقام دے رہے ہیں، اور یہ ان کی اپنی نادانی اور جہالت ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جب خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والے امام کا انکار کیا جاتا ہے تو پھر عقائد میں اس طرح کی جہالت پیدا ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے عقیدہ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کا ایک خاص روحانی مقام تھا جو کسی اور نبی کی ماں کو نصیب نہیں ہوا۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے متعلق اس طرح کے الفاظ نہیں آئے، جیسا کہ سورہ آل عمران میں فرمایا گیا کہ جب فرشتوں نے کہا اے مریم، یقیناً اللہ نے تجھے چن لیا ہے اور تجھے پاک کر دیا ہے اور تجھے سب جہانوں کی عورتوں پر فضیلت بخشی ہے، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کا ایک خاص مقام واضح کیا گیا ہے۔ اور پھر سورہ آل عمران میں ہی آیت 46 میں ہی یہ بتایا گیا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کی طرف سے خاص رزق دیا جاتا تھا، اور یہ بھی ان کی ایک خاص فضیلت ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہے وہ بھی ایک خاص ولادت تھی، جس کے متعلق قرآن مجید میں بتایا گیا ہے، جو مسلمان ان کو یقین کرتے ہیں کہ ان کی ولادت بھی ایک خاص تھی، اور ایسی ولادت کسی اور نبی کی نہیں تھی جس طرح کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اور قرآن مجید میں جیسا کہ فرمایا گیا ہے، مریم یقیناً اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک پاک کلمہ کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اور دنیا اور آخرت میں وجی اور مقربین میں سے ہوگا۔ یعنی یہاں پہ بھی بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ کلمۃ اللہ تھے، اور کسی اور نبی کے متعلق ایسی بات نہیں کہی گئی۔ اور پھر یہ بھی اس کے متعلق بتایا گیا کہ وہ آخرت میں بھی وجی ہوگا اور خدا تعالیٰ کے مقربین میں سے ہوگا، اور دنیا میں بھی وجی اور مقربین خدا تعالیٰ کے مقربین میں سے ہوگا۔ تو یہ بھی ایک خاص فضیلت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیان کی گئی ہے۔ پھر مسلمانوں کے عقیدہ کے مطابق، جیسا کہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ولادت کے 40 روز بعد جب طہارت ہو چکی تو حضرت مریم اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئیں، تو لوگ نو مولود بچے کو گود میں دیکھ کر حیران رہ گئے اور بدگمان ہو کر ان سے کہنے لگے کہ اے مریم، یہ تو نے بڑے گناہ کا کام کیا ہے، نہ تیرا باپ برا تھا نہ تیری ماں بدکار تھی۔ تو حضرت مریم نے، جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو ہدایت کی تھی، بچے کی طرف اشارہ کر دیا، اور اب دیکھیں بچے کے متعلق کیا بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بھی بچے تھے، یعنی 40 روز ان کی عمر تھی ابھی۔ روایات کے مطابق کہا جاتا ہے کہ آپ ماں کے پستان سے جسے آپ دودھ پی رہے تھے اسے آپ نے چھوڑ دیا،
اور اپنی بائیں کروٹ پر سہارا لے کر ان کی جانب متوجہ ہوئے، یعنی لوگوں کی طرف، اور انگشت شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا انی عبداللہ، یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پھر اللہ کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خبر دی۔ پھر 40 روز کا بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا ہے، یعنی 40 روز کی عمر سے ہی ان کو یہ پابند بنا دیا گیا تھا۔ اور پھر لکھا کہ جی جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور اللہ کی سلامتی ہے مجھ پر جب میں پیدا ہوا، جب میں مروں گا اور جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اس کی تفصیل سورہ مریم میں ہے۔ تو لوگ حیران رہ گئے، 40 سال کا بچہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے۔ تو یہ بات بھی ظاہر کرتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی خاص، وہ کوئی انسان کے بچے نہیں تھے۔ انسان کا بچہ 40 روز کا نہیں اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا۔ وہ انسان کے بچے نہیں تھے، وہ ان میں خاص صلاحیتیں تھیں، اور جیسا کہ عیسائی بھی کہتے ہیں کہ وہ خود بھی خدا تھے، اور مسلمان بھی ان آیات کی جب وہ تفہیم کرتے ہیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ ان میں خاص صلاحیتیں اللہ کی طرف سے دی گئی تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی، اور وہ کتنا عرصہ وہ پہلے غار حرا میں عبادت کرتے رہے اور تنہائی میں، اور پھر ان کو نبوت ملی۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 40 دن پیدائش کے بعد ہی ان کو نبوت مل گئی، اور ان کو زکوٰۃ اور نماز ان کے اوپر فرض ہو گئی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی خاص مطلب روح تھے یا کوئی خاص وجود تھے، وہ انسان نہیں تھے، انسان کے بچے کے والی یہ باتیں نہیں ہیں۔ روایت کے مطابق حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم گود میں بات چیت کے بعد کلام کرنے سے رک گئے تھے، یعنی یہ ساری باتیں کر کے 40 دن کی پیدائش کے بعد وہ پھر رک گئے، اور پھر جب لڑک پن کو چھونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پر حکمت اور دانائی کی باتیں جاری کر دیں۔ جب آپ 7 سال کے ہوئے تو حضرت مریم نے آپ کو معلم کے پاس درسگاہ میں بھیجنا شروع کر دیا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن ہی میں اللہ کی طرف سے الہام کردہ عجائبات کا نظارہ کرتے تھے، یعنی 7 سال کی عمر میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الہامات جاری ہونے شروع ہو گئے، جس کی بہرحال ہم نے تفصیل کوئی نہیں پڑھی، لیکن یہ مسلمانوں کی طرف سے یہ روایت ہے۔ جی تو ان کے جو خیالات تھے اس سے یہودی جو تھے وہ ان سے نفرت کرنا شروع ہو گئے، حسد کرنا شروع ہو گئے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کو مصر لے کر چلی گئیں، اور پھر 13 سال بعد پھر جب وہ واپس ہوئی وہاں سے تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو انجیل عطا فرمائی، یعنی 20 سال ان کی عمر ہوگی، اور تورات کی تعلیم بھی دی، اور پھر آپ نے مردوں کو زندہ کرنا بھی شروع کر دیا، کوڑیوں کو صحیح کرنا بھی شروع کر دیا، اور دوسرے معجزات سے بھی آپ کو نوازا، جس کی تفصیل میں آگے بتاؤں گا۔ یعنی یہ آرتھر مسیح صاحب نے یہ ان کا یہ بیان ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ مسلمان خود یہ بات تسلیم کرتے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ ایک مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ 70,000 لوگ حضرت مسیح صاحب کے سامنے کھڑے ہوتے تھے اور سارے بیمار ہوتے تھے، اور مسیح صاحب ہاتھ کھڑا کرتے سارے ٹھیک ہو جاتے تھے۔ یعنی یہ فضیلت مسلمان خود مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تو بتائیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کب کیا کہ 70,000 لوگوں کو انہوں نے ایک دم صحیح کر دیا، بیماروں کو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو فضیلت ہے وہ مسلمان خود تسلیم کر رہے ہیں، مانتے ہیں۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خود مسلمانوں کے بیان کے مطابق زیادہ ہوئی نا۔
تو پھر نبیوں کے سردار کا حق کس کا ہے؟ یہ میں سوال آپ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ مسلمان کہتے ہیں کہ جی پہلا معجزہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر والد کے پیدا ہونا تھا، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بغیر والد کے پیدا نہیں ہوئے۔ بہرحال کچھ مسلمان یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بغیر والد کے پیدا ہوئے، لیکن بہرحال عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ وہ ان کی والد اور والدہ دونوں تھے۔ اور پھر معجزہ ان کا یہ کہ آغوش مادر میں ہی کلام کر کے، یعنی ابھی گود میں ہی تھے، دودھ پی رہے تھے اپنی ماں کا، تو انہوں نے اپنی والدہ کی پاکیزگی کی اور صداقت کی گواہی دی، اور پھر وہ مٹی کا پرندہ بناتے، اس میں پھونک مارتے اور وہ اڑنے لگتا، اور پیدائشی نبینہ کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو بینائی بحال ہو جاتی، اور برس اور جذام اور کوڑ کے مریضوں کو صحت یاب کر دیتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، قبروں میں سے بھی پڑے ہوئے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ تو اب دیکھیں قرآن مجید تو یہ فرماتا ہے کہ المحی، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زندہ کرنے والا ہے۔ تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمان خود کہہ رہے ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، یہ ان کا معجزہ تھا، اور یہ تمام مسلمان یہ کہتے ہیں، یہ تمام عالم دین یہ کہتے ہیں، آپ ایک ہی تو میں نے یہاں پہ گواہی ڈالی ہے، وہ آپ دیکھیں جو غامدی صاحب ہیں اور دوسرے ہیں، وہ سب یہ کہتے ہیں کہ یہ خاص معجزے ان کو دیے تھے، مردہ وہ زندہ کرتے تھے، اور مردہ زندہ کرنا صرف خدا کا کام ہے۔ تو پھر میرے بھائی جب عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارا یسوع مردے زندہ کرتا تھا، کیوں آپ کو مشرک کہتے ہیں؟ پھر تو سب سے بڑے مشرک تو آپ مسلمان خود ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ زندہ کرنے والا کہتے ہیں، اور پھر عیسائیوں کے اوپر آپ بات کرتے ہیں۔ سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ آپ کس طرح کے عقائد آپ نے رکھے۔ محترم طارق چوہان صاحب، میں نے ابھی آپ کی یہی والی آڈیو سنی ہے، تو یہی آڈیو سفیشینٹ ہے۔ اگر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ زندہ کرتے تھے، تو صرف عیسیٰ مسیح جی کیوں زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے؟ کیوں رسول اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے زندہ نہ کر پائے؟ کسی کو بتائیں، شکریہ۔ پھر دیکھیں مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ 33 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا، یعنی 30 سال کی عمر میں ان کو نبوت ملی، اور 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ یہودیوں نے ان کو صلیب دینا چاہی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی تکلیف بھی اللہ تعالیٰ نے گوارا نہیں کی کہ ان کو دی جائے، تو اللہ میں نے اٹھا کر زندہ جسم کے ساتھ ان کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ اب اگر عیسائی کہتے ہیں کہ مسلمانوں تم تو خود کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کا محبوب بندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے صرف 3 سال کے اندر اس کو ایک دکھ بھی نہیں دینے دیا اور اپنے پاس بٹھا لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت تو نہیں کی۔ آپ نے کتنے دکھ اٹھائے، دیکھیں 11 سال مشرکین مکہ نے کتنے آپ کو دکھ دیے، ہر طرح کے دکھ دیے۔ شعب ابی طالب کا واقعہ دیکھیں، کس طرح دکھ اور تکلیف اور رنج اور غموں میں اور تکلیف میں آپ نے گزارا، دکھ میں گزارا اپنے سارے جو ان کے ساتھ ساتھی تھے ان کے ساتھ، مگر خدا نے ان کو اوپر نہیں اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ کے اور نبیوں نے بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائیں، ذلتیں اٹھائیں، دکھ سہے، لیکن خدا نے ان کو اپنے پاس نہیں بلایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمی کا دکھ سہا، مشرکین مکہ نے آپ کو ہر طرح سے جسمانی اذیتیں دیں، اور آپ کے جنگ احد میں دانت شہید ہو گئے، آپ کو زہر دی گئی جس کے مہلک اثر سے آپ کی صحت کئی سال تک بگڑی رہی اور آپ کی وفات بھی ہو گئی، مگر خدا تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر نہیں اٹھایا۔ تو عیسائی صحیح کہتے ہیں کہ مسلمانوں غور کرو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خدا کو ایسی شدید محبت تھی کہ 3 سال کے اندر خدا نے ان کو اپنے پاس بٹھا لیا کہ بس میرے پیارے بندے پر تمہیں کسی کو ظلم کرنے کا حق نہیں ہے، یہ میں اپنے پاس اس کو بٹھاؤں گا۔ تو خدا کا چہیتا تو یسوع علیہ السلام ہوئے نا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ ہوئے مسلمانوں کے اپنے عقیدہ کے مطابق۔ اچھا اب یہ دیکھیں، یہ دارالافتاء جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری، بہت مشہور عالم ہیں اسلام کے، وہ لکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، بغیر باپ کے کنواری مریم کے پیٹ سے پیدا ہونا،
کیا اور کوئی نبی ایسے ہوا ہے؟ بچپن میں نومولودگی کی حالت میں لوگوں سے کلام کرنا، کس نبی کے پاس اس طرح کا طاقت تھی؟ گارے سے پرندہ کی شکل بنا کر اس میں پھونک مار کر اللہ کے حکم سے زندہ کرنا، کس نبی نے یہ کام کیا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ہوئی نا مسلمانوں تمہارے اپنے عقائد کے مطابق۔ مادر زاد اندھے نابینوں کو اللہ کے حکم سے بینا کر دینا، یعنی اندھے کو آنکھیں دے دینا، کس نبی نے یہ کام کیا ہے؟ برس کے مریض کو یعنی جو پھل بہری کے مریض ہوتے ہیں ان کو اللہ کے حکم سے شفا دینا، مردوں کو زندہ کر دینا، کسی نبی نے یہ کام کیا؟ اچھا، غیب کا علم دیکھیں، لوگوں کو ان کی گھر میں کھائی ہوئی اور ذخیرہ کی ہوئی چیزوں کے بارے میں بن دیکھے خبر دینا، یعنی زندہ کرنے والا بھی یسوع مسیح اور غیب کا علم رکھنے والے بھی یسوع مسیح، اور پھر آپ کی دعا سے آسمان سے کھانے کا دسترخوان اترنا، اور پھر زندہ حالت میں زندہ جسم کے ساتھ آسمان پر اٹھائے جانا، اور قرب قیامت میں دنیا میں واپس آ کر ادھیڑ عمری میں لوگوں سے کلام کرنا۔ یعنی یہ باتیں جو ہیں یہ مسلمان کہتے ہیں، مسلمان ثابت کرتے ہیں کہ عیسائیوں کا یسوع مسیح جو تھا وہ خدا کا شریک تھا۔ کس طرح شریک تھا؟ وہ زندگی دینے والا تھا، وہ اندھوں کو آنکھیں دینے والا تھا، وہ پھل بہری کے مریض کو شفا دینے والا تھا، وہ مردوں کو زندہ کرنے والا تھا، وہ عالم الغیب تھا، اور پھر زندہ جسم کے ساتھ 2000 سال سے خدا کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ مسلمانوں بتاؤ کوئی اور نبی اس طرح کی فضیلت ہے کسی کی؟ تو نبیوں کا سردار کون ہوا مسلمانوں؟ اور پھر مسلمانوں تم بے ہدایتوں کی ہدایت کے لیے یہی یسوع مسیح جو خدا کا شریک بنا ہوا ہے تمہارے خیال میں، وہی آئے گا تم بے ہدایتوں کو ہدایت دینے کے لیے۔ تو مسلمانوں بتاؤ نبیوں کا سردار کون ہے تمہارے عقائد کے مطابق؟ یعنی مسلمان جو ہے وہ عیسائیوں کے عقائد کی ایک طرح سے اس کی تصدیق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے نبی سے مسیح کا درجہ بھی بلند ہے، کیونکہ مسلمانوں کے نبی میں وہ اعلیٰ صفات ہی نہیں پائی جاتی جو مسیح میں ہیں، کیونکہ مسیح روح اللہ ہے، کلمۃ اللہ ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے، 70,000 بیماروں کو ہاتھ کی ایک جنبش سے تندرست کر دیتا ہے، خدا کا محبوب ہونے کی وجہ سے زندہ جسم کے ساتھ خدا کے پاس بیٹھا ہے، جبکہ مسلمانوں کا نبی منو مٹی کے نیچے دفن ہے۔ تو پھر مسلمانوں کے اپنے عقیدہ کے مطابق تو پھر آرتھر مسیح صحیح کہتے ہیں کہ وہ نبیوں کا سردار، پھر مسیح کو مانو مسلمانوں کہ تمہارے عقائد کے مطابق وہی نبیوں کا سردار ہے۔ پھر عیسائی یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ کا نام تو 25 مرتبہ آیا ہے، لیکن آپ کے نبی کا نام تو صرف 5 مرتبہ آیا ہے۔ تو ظاہر ہے خدا کو جو پیارا ہوگا اسی کا نام بار بار اللہ میاں لے گا نا۔ کیوں مسلمانوں؟ اس دلیل سے آپ کا کیا خیال ہے اس کے متعلق؟ تو آپ مانیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبیوں کے سردار ہیں؟ پھر دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے نزدیک صاحب شریعت تھے اور اسرائیلی امت کے آخری نبی تھے، یعنی خاتم النبیین تھے، جیسے آپ کہتے ہیں جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس طرح کے خاتم النبیین تھے، کیونکہ آپ خاتم النبیین کا یہی مطلب کرتے ہیں کہ وہ آخری نبی تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آخری نبی تھے۔ لیکن فرق دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر وحی الہی بند نہیں کی، بلکہ ان کے بعد بھی وحی الہی جاری ہوئی، جیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے وحی پا کر آئے۔ لیکن مسلمانوں کی عقیدہ کے مطابق وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو خاتم النبیین تھے انہوں نے تو اللہ کی وحی بند نہیں کی، لیکن ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر وحی بند کر دی اور اعلان کر دیا کہ اب قیامت تک کوئی مسلمان اس قابل نہیں کہ خدا اس سے کلام کرے۔ گویا مسلمانوں کے نزدیک وحی الہی ایک لعنت تھی جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ آ کر قیامت تک بند کر دیا،
اور مسلمانوں کے نزدیک یہ بہت بڑا احسان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا نبی جو ہے نبیوں کا سردار ہے، اس نے وحی الہی بند کر دی۔ لیکن مسلمانوں یہاں پر بھی تم غلطی خوردہ ہو، کیونکہ وحی الہی اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہوتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے عقیدہ کے متعلق نبیوں کے سردار بن جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے وحی الہی بند نہیں کی، مگر تمہارے نبی نے آ کے وحی الہی بند کر دی۔ تو خود سمجھو، سوچو کہ نبیوں کا سردار کون ہے۔ یہ سارے عقائد جن کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ ان مسلمانوں کے عقائد ہیں جو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق حکم و عدل بنا کر بھیجے گئے تھے، ان کا انکار کرنے کی وجہ سے ان کے اس طرح کے مضحکہ خیز عقیدے ہیں کہ یہ لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں، لیکن عقیدہ ایسے رکھتے ہیں جس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام گرتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بڑا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ہم جو جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے ہیں، جو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام پر یقین رکھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وحی الہی قیامت تک جاری ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نبی تھے کہ قرآن مجید کے مطابق ان کی اطاعت سے انسان کو نبوت کا مقام ملتا ہے۔ یہ ہے اصل مقام جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، جو ان کو تمام انبیاء سے ممتاز کرتا ہے۔ لیکن منکرین امام مہدی جو مسلمان ہیں، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ گرا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کم کر درجے کا کر دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ موسوی سلسلہ کے ایک نبی تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام دنیا کی طرف بھیجے گئے تھے، لیکن مسلمان اپنی نادانی میں ان کا مقام گرا دیتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جماعت احمدیہ اصلاح پسند جو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو امام مہدی مانتے ہیں، 14ویں صدی ہجری کے مجدد مانتے ہیں، اور حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کو 15ویں صدی کے مجدد مانتے ہیں، اور یہ مانتے ہیں کہ یہ وحی و الہام کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، اور ہر صدی پہ مجددین کا سلسلہ جاری رہے گا، اور اسی سے اسلام ایک زندہ مذہب ثابت ہوتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بار بار ذکر اس لیے کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو یہودیوں نے سلوک کیا، اس کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے ایک سوچنے کا، ایک لمحہ فکریہ بنانا چاہتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ یہودی جس طرح یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا اور ان کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، اور جس طرح سے وہ ایک پیشوائیت انہوں نے اختیار کر لی تھی، وہی حال مسلمانوں کا بھی ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر یہودیوں میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا بھی کیا ہوگا تو میری امت میں سے بھی ضرور کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہوگا جو یہ کام ضرور کرے گا۔ تو اس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کا بار بار ذکر کیا، تاکہ مسلمانوں کو خبردار کرنے کے لیے کہ تم بھی انہی گمراہ راستوں پر نہ چلنا جن راستوں پر وہ چلے اور خدا کی راہ میں نظر میں وہ راندہ درگاہ ہو گئے۔ دیکھیں مسلمانوں کا کیسا مضحکہ خیز عقیدہ ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب 40 دن کے تھے، ماں کے پستان سے اس کا دودھ پی رہے تھے، تو لوگوں کے سامنے نعوذ باللہ حضرت مریم علیہ السلام پیش ہوئیں، اور وہ انہوں نے پستان چھوڑ کے اپنی ماں کا تو لوگوں کو بتانا شروع کر دیا، میں خدا کا نبی ہوں۔ کیسی گستاخی کرتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کی یہ مسلمان اپنی جہالت میں، کہ گویا حضرت مریم علیہ السلام لوگوں کے سامنے اپنے لوگوں وہ دودھ پلا رہے تھے اپنے بچے کو، اور اپنے پستانوں کو ننگا کر رہی تھی ان کے سامنے۔ کیسی جہالت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو عقل عطا فرمائے۔ کیسی گستاخی یہ کرتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی گستاخی کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ جو بتایا گیا ہے کہ وہ پنگوڑے میں باتیں کرے گا، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ پنگوڑے کی عمر میں بات کرے گا، کیونکہ یہ ایک اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ اب دیکھیں 30 سال کی عمر میں اگر ان کو نبوت ملی تو جن کے سامنے وہ باتیں کرتے تھے، وہ فصیح، فریسی اور فقیہ جو یہودیوں کے تھے، جو بڑے بڑے پگڑ باز تھے، جبہ پوش تھے، اور جو اپنے آپ کو تورات کا سب سے بڑا عالم سمجھتے تھے، ان کے سامنے جب انہوں نے پیش کیا تو انہوں نے یہی بات کی، تم کل کے لڑکے ہو، ہمیں باتیں بتاتے ہو۔
تو وہ 30 سال کا لڑکا تھا جس کو انہوں نے کہا، اور یہ اصطلاح میں ایسی کہتے تم کل کے جمعہ 8 دن نہیں ہوئے تمہیں پیدا ہوئے تو تم ہمیں باتیں سناتے ہو، یہ ایک محاورہ استعمال کیا گیا تھا، لیکن مسلمانوں نے اپنی جہالت میں اس کو لفظی انداز میں سمجھا اور کہہ دیا کہ جی وہ 40 دن کی ابھی پیدائش تھی تو انہوں نے کہا جی خدا نے مجھ پر نبوت اور مجھے زکوٰۃ اور نماز پڑھانے کے لیے میرے فرض کی ہے اور نبوت مجھے عطا کی ہے۔ کیسی بے عقلی کی باتیں ہیں، لیکن یہی ہوتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے مرسل کا انکار کرتا ہے تو ایسی بے عقلی کی باتیں یہ بڑے بڑے عالم لوگ کرتے ہیں۔ جب یہ کہا گیا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اس سے مراد جسمانی مردے نہیں ہیں، کیونکہ جسمانی مردے صرف اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے اور وہی زندگی دینے والا ہے، وہی مارنے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ جب قرآن مجید میں یہ بات کی تو اس سے مراد صرف یہی تھی کہ وہ روحانی مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس میں کوئی خصوصیت نہیں، تمام انبیاء یہی کام کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی معجزہ نہیں دیا گیا، یہ سب روایتیں جو ہیں مسلمانوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے گنی ہیں اور عیسائیوں کے پیچھے لگ کے گنی انہوں نے اختیار کی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو خود کہتے ہیں مجھے یہ زنا کار اور حرام کار لوگ مجھ سے معجزہ مانگتے ہیں، ان کو سوائے یونس کے معجزہ کے اور کوئی معجزہ نہیں دکھایا جائے گا۔ اور یونس کا معجزہ کیا تھا کہ جس طرح یونس 3 دن اور 3 راتیں مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہا تھا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کہ صلیب کے بعد ان کو 3 دن اور 3 راتیں وہ زمین کے پیٹ میں رہے، اور پھر اس وقت سارا وقت زندہ رہے، اور بعد میں پھر وہ اپنے مشن کی طرف چلے گئے، اور 33 سال کی عمر میں فوت نہیں ہوئے بلکہ 120 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی اپنے مشن پورا کر کے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی حکم تھا کہ وہ اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف آئے تھے، اور وہ وہاں سے چونکہ موو کر چکی تھی، صرف 2 ہی قبائل تھے وہاں پہ، تو پھر ان کی طرف وہ گئے اور انہوں نے اپنا مشن پورا کیا۔ تو یہ مسلمان جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے منکرین ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے غلط عقائد کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بڑھا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اونچا کر دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عاشق ہیں۔ تم ان کے عاشق نہیں ہو بلکہ تم ان کو بدنام کرنے والے ہو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی بڑی تہمت لگاتے ہیں کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کا ایک ہی نام جو انسانوں کی طرف ہے وہی الہی، اس کو بند کر دیا۔ ان کی عقل پر ماتم نہ کیا جائے تو اور کیا گیا ہے؟ مسلمان کہلانے کے یہ لوگ قابل ہی نہیں ہیں، یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی نہیں کہلانے کے قابل نہیں، یہ وہ یہودی لوگ ہیں جن کے متعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ یہودی صفت ہو جائیں گے، اور ایک ہی فرقہ ہوگا جو خدا کے مرسل کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور آج وہ فرقہ حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق 15ویں صدی کے مجدد ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے۔ جی امیر فیصل صاحب، میں نے آپ کی ابھی وہ سنی ہے آڈیو، آپ کی بات بالکل درست ہے، میں تو یہی بات تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ زندہ کر سکتے تھے پھر دوسرے نبیوں کو کیوں نہیں یہ معجزے دیے گئے؟ تو میں نے یہی بات بتائی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ نہیں تھے کرتے بلکہ وہ روحانی مردے زندہ کرتے تھے، اور وہ ہر نبی یہ کام کرتا ہے، ہر نبی روحانی مردے زندہ کرتا ہے۔ اور جو اس کے متعلق ہے کہ جی وہ برس اور کو ٹھیک کر دیتے، یہ اصل میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ لوگ ان کو پلیت سمجھا جاتا تھا تورات کے مطابق، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ پلیت نہیں ہے، یہ مطلب تھا کہ ان کو صحیح کرنا، یہ نہیں تھا کہ کسی اندھے کو آنکھیں دے دینا، کیونکہ روحانی اندھوں کو آنکھیں دینا مراد ہے، اور وہ ہر نبی کرتا ہے۔ اور حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق یہ جو ان کا مقام بیان کیا ہے، ہر عورت جو ایک نبی کو جنم دیتی ہے اس کا ایسا ہی مقام ہوتا ہے، لیکن مریم علیہ السلام کے متعلق خاص کھول کر کے یہ باتیں اس لیے بتائی گئیں کہ یہودیوں نے ان کو بدکارہ ہونے کا الزام ان پر لگایا تھا، تو خدا تعالیٰ نے ان کی بریت کرنے کے لیے، ان کی سچائی اور پاک دامنی کو ثابت کرنے کے لیے یہ بار بار یہ بتایا کہ وہ ایک نیک خاتون تھی، پاک دامن خاتون تھی، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انسانوں میں وہ شامل تھی، اللہ تعالیٰ کے مقربین میں شامل تھی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ نعوذ باللہ
حرامی تخم نہیں تھے جو یہودیوں نے ان کے اوپر الزام لگایا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے معجزہ کے نزدیک کے مطابق ہوئے تھے۔ اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے اس کی بہت اچھی توجیہ بیان کی ہے کہ کس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیا گیا۔ محترم طارق چوہان صاحب، دیکھیے قرآن شریف میں جو لکھا ہوا ہے اسے ماننے میں آپ کو دقت کیا ہے؟ سوری ٹو سے، جب اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اس میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ وہ روحانی مردوں کو زندہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے۔ پتہ نہیں آپ احمدیز کو اسپیشلی کیا پرابلم ہے سچائی کو ماننے میں، قرآن شریف میں جو لکھا ہوا ہے ماننے میں۔ اگر مسلمان اور عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ وہ آسمان پہ گئے ہیں تو وہ آسمان پہ گئے ہیں۔ آپ لوگوں کو کیا پرابلم ہے اس بات کو ماننے میں؟ کیا آسمان پہ اور کچھ نہیں ہوتا؟ کیا آسمان پہ پروفٹ آف اسلام کا نکاح نہیں ہوا؟ کیا آسمان پر آپ کے پروفٹ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا نکاح نہیں ہوا محمدی بیگم سے؟ یا تو آپ ان سب چیزوں کو جھٹلائیں یا آپ یہ بھی مانیں کہ عیسیٰ جی علیہ السلام آسمان پہ گئے۔ اس میں آپ کو کیا پرابلم ہے؟ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے یہ توجیہ پیش کی ہے کہ اصل میں بات یہ تھی کہ کوئی بھی یہودی اپنی نافرمانی کی وجہ سے اس قابل نہیں تھا کہ موسوی سلسلہ کے خاتم الخلفاء اور آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ بننے کی صلاحیت رکھتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو یہ خاص پیغام اس لحاظ سے دیا کہ خدا تعالیٰ کی نظروں سے تم یہودی گر چکے ہو، اور اب نبوت تمہاری طرف سے لے کر اب ایک اور جو نسل ہے حضرت ابراہیم کی اس کو دی جائے گی۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خاص چیز معجزہ کے طور پر کی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیا۔ اور خدا تعالیٰ تو فرماتے یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف بغیر باپ کے پیدا کیا، تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جی، تو میں نے یہی تو بات بتائی ہے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، یعنی جسمانی مردوں کو، تو ہمیں ان کا خدا کا شریک بنانا سمجھنا پڑے گا۔ تو خدا تعالیٰ نے تو صاف کہہ دیا بار بار، لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، نہ وہ خود پیدا ہوا، نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ بار بار یہ شرک سب سے بڑی لعنت قرار دی گئی ہے۔ تو جو شخص یہ سمجھتا ہے، جو مسلمان، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ جسمانی مردوں کو زندہ کرتے تھے، وہ ایک سب سے بڑا مشرک ہے، کیونکہ یہ بات اگر ہم مان لیں تو پھر قرآن مجید جھٹلانا پڑتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا شریک ماننا پڑتا ہے، جو قرآن مجید کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے، توحید کی تعلیم کے خلاف ہے۔ نہیں محترم طارق چوہان صاحب، میں آپ کی اس بات کو نہیں مان سکتا ایز اے نیوٹرل پرسن کہ آپ کو شرک والی بات میں کچھ آ رہا ہے کہ خدا بے نیاز ہے، اس میں کوئی کمی آتی ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ جی علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا ہے، جو کہ قرآن شریف میں ثابت شدہ لکھا ہوا ہے، تو اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ جو بھی کچھ کیا ہے اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ وہ بنا باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اللہ کے حکم سے ہوئے ہیں، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ نے اگر انہیں خصوصیات دی ہیں، سب نبیوں میں اکلوتے ان نبی کے پاس خصوصیات ہیں، تو میرے خیال سے ہمیں ماننے میں کوئی دقت، کوئی عذر نہیں ہونا چاہیے سر۔ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اور خیر، آپ تو احمدی جماعت نظام سے وابستہ نہیں ہیں۔ اگر احمدی جماعت نظام کا کوئی ممبر بات کرتا تو میرے سوالات اور بھی زیادہ ہوتے، بٹ بہرحال یہ سب چیزیں قرآن شریف میں لکھی ہوئی ہیں۔ یا تو پھر آپ یہ کہیں کہ سب باتیں غلط ہیں، آسمان دھواں ہے اور دھوئیں کے علاوہ کچھ نہیں، پھر آپ کو یہ بھی پکا کہنا پڑے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کہ زینب جی سے ان کا نکاح آسمان پر ہوا ہے، وہ بھی آپ ڈاؤٹ فل کہیں، اور پھر آپ مرزا صاحب پہ تو بات کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں نا۔ خیر، آپ تو کر لیتے ہیں، جماعت والے نہیں تیار کرتے۔ پھر آپ یہ بھی سیدھا بتائیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے بھی غلط بتایا کہ آسمان پر ان کا نکاح ہو گیا۔ اب ذرا اس پہ بھی ذرا کمنٹ کر دیں گے تو بہت مہربانی ہوگی سر، بہت آپ کا احسان ہوگا، بتائیں۔ بہرحال میں تو کسی کو زبردستی نہیں منوا سکتا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، لیکن انسان کو سوچنا چاہیے کہ جو عقیدہ ہم رکھ رہے ہیں کہ وہ کیا قرآن مجید کے بنیادی عقیدوں کے خلاف تو نہیں ہے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ کسی شخص میں یہ طاقت ہے کہ وہ زندہ بھی کر سکتا ہے، مردہ بھی کر سکتا ہے، اور قبر میں پڑے مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا کہ وہ شخص خدا کا شریک ہے۔
تو یہی تو میرا آج کا موضوع ہے کہ مسلمان اپنی غلط عقائد کی وجہ سے اور قرآن مجید کی غلط تفہیم کی وجہ سے، جو قرآن مجید کے اصولوں کے خلاف ہے، اس کی وجہ سے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام گرا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بہت بڑھا دیتے ہیں اور ان کو خدا کا شریک کر دیتے ہیں، اور یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ 2000 سال سے وہ زندہ آسمان پر زندہ جسم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ خدائی جو ہیں صفات ہیں۔ تو یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کا عقیدہ کوئی آپ ایسا رکھتے ہیں جو قرآن مجید کے بنیادی عقیدوں کے خلاف ہے، تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے کہ قرآن غلط نہیں، آپ کا اپنا عقیدہ غلط ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ محترم طارق چوہان صاحب، یہ ایک طرفہ مسلمانوں پہ کیوں چلاتے ہیں آپ یہ تلوار یا وار کہ وہ غلط عقیدہ رکھتے ہیں، غلط عقیدہ رکھتے ہیں؟ آپ احمدیز بھی کہنے کی ہمت کیجئے نا کہ آسمان دھواں ہے، آسمان کچھ بھی نہیں، گیسز کا مجموعہ ہے، آسمان پہ کوئی زندگی نہیں۔ اور اگر نبی صاحب نے بتایا، چلیے نبی صاحب کو تو چھوڑیے، وہ تو مسلمانوں کے نبی ہیں اکارڈنگ ٹو مسلمان، آپ کے نبی تو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب ہیں۔ آپ یہ بھی تو عقیدہ رکھیں نا پھر کہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے غلط کہا ہے۔ دیجیے آپ ایک آڈیو کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے غلط بولا ہے کہ ان کا نکاح آسمان پر ہوا۔ آپ اپنے عقیدے میں تو چینج کر کے دکھائیں محترم۔ بالکل، آپ نے مجھے یاد کروا دیا امیر فیضل صاحب، بہت بہت شکریہ۔ بالکل یہی بات ہے کہ اس وقت وہ لوگ جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، جو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام پر، جو امام مہدی علیہ السلام تھے اور اللہ تعالیٰ کے سچے مرسل تھے، ان پر وہ ایمان لائے، لیکن اس کے بعد ایمان لانے کے بعد انہوں نے وہی عقائد شروع کر دی جو اس وقت مسلمانوں کے ہیں، یعنی وہ بھی وحی الہی کا انکار کر کے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو خلیفے ہیں کہ ہمارے جو جد امجد مرزا محمود صاحب تھے، انہوں نے جو کمیٹی بنائی تھی نا عیسائی خلافت کے عیسائیت کے پوپ کے طرز میں، وہ اصل خلافت جو ہے وہ قیامت تک چلے گی، خدا کی طرف سے کوئی نہیں آئے گا، خدا کی طرف سے کسی کو الہام نہیں دیا جائے گا۔ تو مسلمانوں کے ساتھ یہ احمدی لوگ جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں اور اس مرزائی خلافتی گدی کو اپنا سب کچھ مان کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی اتنے ہی گمراہ ہیں، بلکہ یہ ان سے ہزاروں گنا زیادہ گمراہ ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے مرزا صاحب کی تعلیم کو مانا، ان کو پڑھا اور پھر اس کو چھوڑ دیا، اور پھر یہ مرزائی خلافتی گدی کو انہوں نے مان لیا۔ تو ہر وہ شخص جو خدا تعالیٰ کی وحی اور وحی الہی سے انکار کرتا ہے، وہ ایک جتنا ہی بدبخت ہے، چاہے یہ مسلمان ہیں یا چاہے یہ مرزائی ہیں، جو حضرت مرزا غلام علیہ السلام کی تعلیم کا انکار کر کے مرزائیت کی خاندانی گدی کو اپنا مطمع نظر اور اپنا نجات دہندہ بنا بیٹھے ہیں۔ تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بھی اتنے ہی قصوروار ہیں جتنے مسلمان ہیں، اور یہ جیسے میں نے کہا، یہ تو ان سے ہزاروں گنا زیادہ قصوروار ہیں یہ مرزائی۔ ویسے محترم طارق چوہان صاحب، ڈنر کا ٹائم ہے، ڈنر لیجیے آپ یہاں۔ تو آپ نے ویسے پروو کر دیا ماشاءاللہ آپ بھی پکے قادیانی ہیں۔ میں نے آپ سے صرف یہ سوال کیا تھا کہ مرزا صاحب نے یہ بات صحیح بتائی تھی یا غلط بتائی تھی کہ آسمان پر نکاح ہوا محمدی بیگم سے؟ آپ نے اسی چیز کا جواب نہیں دیا، جبکہ ان کے احمدی جماعت والوں کے خلفاء اکثر میں ویڈیو سنتا ہوں کہتے رہتے ہیں آسمان تو کچھ بھی نہیں ہے، آسمان تو گیسیز ہے۔ بھائی جب گیسیز ہے تو نکاح کیسے ہو گیا؟ بہرحال آپ نے وہ جواب نہیں دیا، آپ تشریف لائے، آپ نے باتیں بتائیں، بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ سر۔ جی امیر فیضل صاحب، یہ تو کوئی موضوع ہی نہیں ہے جس کے اوپر آپ دوبارہ، یہاں پہ تو ہم نے 2 پروگرام اس کے متعلق کیے ہوئے ہیں اور بڑی تفصیل سے یہ بات بتائی ہوئی ہے۔ اگلا پروگرام اس کے اوپر رکھ لیں گے کہ مرزا صاحب نے نکاح کے متعلق کیا ہوا، اپنا آسمان پر نکاح ہوا تھا ان کا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان پر نکاح ہوا تھا کہ نہیں، تو اس کے متعلق ایک موضوع رکھ لیں گے۔ لیکن آج کا جو موضوع ہے وہ یہ اس کے متعلق نہیں ہے۔ ہر بات کے لیے نا تفصیلات بتانی ہوتی ہیں، جیسے آج کے موضوع میں مجھے تفصیلات میں نے بتائی ہیں، تو انشاءاللہ آئندہ موضوع یہ رکھ لیں گے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی آپ اس کے متعلق آپ کے ذہن میں سوالات ہیں، تو اگلا موضوع ہم یہ رکھ لیں گے کہ نکاح آسمان پر ہوا اور اس کا کیا مطلب تھا۔ تو انشاءاللہ ہم ہر موضوع کے متعلق بات کرنے کے لیے میں تیار ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ طارق چوہان صاحب، آپ تشریف لائے۔ اصل میں یہ وہ سوالات ہیں جو اکثر کسی کے بھی دل میں اٹھ جائیں گے سر، کہ جب آسمان پہ نکاح ہو سکتے ہیں اور نکاح کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے، اور پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ آسمان وغیرہ گیسیز ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ تو ویسے ریلیٹڈ تو یہ آج کے بھی ٹاپک کے تھا، یہ تو آپ غلط کہہ رہے ہیں، کیونکہ
عیسیٰ جی علیہ السلام کے تو آپ بس جتنا بھی کہہ سکتے ہیں کہتے ہی ہیں کہ جی آسمان پہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. بہرحال انشاءاللہ آج کے لیے میں بھی اجازت چاہوں گا، پھر انشاءاللہ اگلے ٹاپک پہ بات کریں گے. شکریہ، جزاک اللہ سر، السلام علیکم.